السلام علیکم، ویلکم بیک ویورز۔ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ کیسے بنانے ہیں چیزی پراٹھا پاکٹس۔ یہ ریسپی آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی۔ آپ کے لنچ باکس، ڈنر، بریک فاسٹ، لنچ تینوں میں یہ ریسپی بہت بہتر رہے گی، اور یہ سمپل سی ریسپی آپ کی فیملی کی فیوریٹ بن جائے گی۔ تو چلتے ہیں، آپ کو میں بتاتی ہوں یہ ریسپی بنانی کیسے ہے۔ اس ریسپی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے آدھا کپ باریک کٹی ہوئی گاجر، 1/4 کپ باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ، ہاف کپ باریک کٹی ہوئی بند گوبھی۔ اس کے علاوہ آپ اور سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ مسالوں میں اس میں جائے گا 1/4 ٹی اسپون اوریگانو پاؤڈر، 1/4 ٹی اسپون چلی فلیکس، 1 ٹی اسپون سالٹ نمک، ہاف ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر، 1/4 ٹی اسپون وائٹ پیپر پاؤڈر، 1/4 ٹی اسپون جنجر پاؤڈر، 1/4 ٹی اسپون گارلک پاؤڈر، اور ہاف ٹی اسپون اس میں جائے گا چکن پاؤڈر۔ اور یہاں میرے پاس ہے 1/4 ٹی اسپون ڈرائڈ بیزل لیوز۔ یہاں میں پین میں ڈال رہی ہوں 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل۔ اس کو آپ نے میڈیم لو ہیٹ پہ ہیٹ کر لینا ہے، اور اس میں ساری سبزیاں ڈال دیں گے ہم، اور ان سبزیوں کو ہم 3 سے 4 منٹ تک فرائی کریں گے۔ اس میں اچھے طریقے سے ہم فرائی کریں گے میڈیم لو ہیٹ پر، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اس میں ہم جو ہے ساری اسپائسیز ڈال دیں گے۔ اس کو اوور کوک نہیں کرنا ہم نے سبزیوں کا جو کلر ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ اور اب میں یہ سارے اسپائسیز اس میں ڈالنے لگی ہوں، اور اب ہم تھوڑا سا اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے، اور کچھ 2 منٹ تک ہم اور پکائیں گے۔ یہ ہماری فلنگ تیار ہو گئی ہے، بہت سمپل ہے۔ اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ یہاں میں نے آٹے کے پیڑے بنا لیے ہیں، یہ تھوڑے سے روٹی سے چھوٹے ہیں۔ یہ 2 کپ میں نے آٹا لے کے اس کو پانی سے گوندھ کر کے پیڑے بنا لیے تھے۔ آپ سخت یا نرم اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، اور یہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں، جو نارمل چپاتی ہے اس سے چھوٹے ہیں۔ اب میں خشکا لگا کے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے پتلا کر لوں گی، فلیٹ کر لوں گی، اور اس کو رولنگ پن سے ہم نے بیل کے چپاتی کی طرح پتلا سا بنا لینا ہے۔ بس تھوڑا سا سائز چھوٹا ہوگا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب جو ہم نے فلنگ بنا کے رکھی تھی ٹھنڈی ہو گئی ہے، اس کو ہم اس کے سینٹر میں ڈالیں گے۔ یہ جو ہم نے چپاتی بیلی ہے اس کے سینٹر میں ہم ڈال دیں گے، اور اس سے ایک اسکوئر شیپ بنا لیں گے فلنگ سے، اور اس کو تھوڑی سی فلیٹن کر لیتے ہیں چمچ سے۔ ایک رف سی اسکوئر شیپ بنا لینی ہے، اور اس کے اوپر ایک لیئر ہم چیز کی ڈالیں گے۔ موزریلا چیز ڈالنے کھا رہی آپ، یا پیزا چیز ڈالیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ اب ہم نے اس کی آدھی سائڈ پہ گھی لگا لینا ہے، میلٹڈ گھی لگا لینا ہے، اور جو دوسری سائڈ ہے اس کے اوپر ہم اس کی تہہ کر دیں گے، اور جو دوسری سائڈ اس کو ہم نے تہہ کی ہے اس کے اوپر بھی ہم گھی لگا لیں گے اچھے طریقے سے۔ اور کوئی جگہ رہ نہ جائے، اچھے طریقے سے گھی لگا لینا ہے۔ اب جو سائڈ نیچے والی ہے اس کو بھی ہم واپس اس کو تہہ کریں گے، اور اس والی سائڈ کے اوپر بھی ہم اچھے طریقے سے گھی لگا دیں گے۔ اب جو دونوں سائڈ رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم فولڈ کریں گے آہستہ آہستہ، ایک دوسرے کے اوور لیپ کریں گے، اور یہ ایک اسکوئر شیپ بن گئی ہے۔ اب یہ پکانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اب میڈیم لو ہیٹ پہ ہم نے پین کو ہیٹ کر لیا ہے، یہ میں ہیٹ چیک کر رہی ہوں، اور جو فولڈ ہوئی سائڈ ہے اس کو نیچے سائڈ پہ رکھ کے ہم اس کو پکائیں گے۔ ہیٹ کو لو رکھیے گا، اس کو ہم 2 سے 3 منٹ تک پکائیں گے، اور جب یہ سائڈ ایک تھوڑی سی گولڈن ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم اس کو ٹرن کر دیں گے۔ یہ ہوگی، اب اس کو میں ٹرن کر دیتی ہوں۔ اب اس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے گھی لگائیں گے ساری سائڈس پر، اوپر بھی اچھے طریقے سے، کوئی سائڈ رہ نہ جائے۔ آپ
دیسی گھی بٹر کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس میں فرائی کرنا ہے. اور یہ گولڈن براؤن ہوگی سائڈ تو میں نے یہ پلٹا دیا ہے. اب اسی سائڈ کو بھی ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے 1 منٹ تک، کیونکہ وہ پہلے بھی پک چکی تھی. اب چمٹے سے پکڑ کے ہم نے جو چاروں کارنرز ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ہم پکائیں گے 30 سیکنڈ چاروں کارنرز کو. یہ ہم نے پکا لینا ہے. یہ ریڈی ہو گیا اور اس کو ہم ڈش میں نکال لیتے ہیں. جیسے پہلے ہم نے چپاتی بیلی تھی اسی طرح میں نے بیل لی ہے، اور بس فلنگ جو ہے اس میں صرف ہاف میں سرکل میں ڈالی ہے، اوپر ہم نے چیز ڈالی ہے اور جو دوسرا ہاف ہے اس کو فولڈ کر دیا ہے، لیکن تھوڑا سا کارنر میں اسپیس چھوڑ دیا ہے، پورا فولڈ نہیں کرنا. اب آپ نے اس کو ٹوسٹ کرنا ہے اور فولڈ کرتے جانا ہے. اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو دوسرا والا ہاف ہے وہ اس ٹوسٹ کے نیچے ہے. ایک کارنر سے سٹارٹ کرنا ہے اور دوسرے کارنر تک ہم نے اینڈ تک اس کو ٹوسٹ کر کے فولڈ کرتے جانا ہے. اور اس کے بعد ٹوسٹ کو ہلکا سا ہم پریس کریں گے تاکہ یہ صحیح سے کمبائن ہو جائے ڈو کے ساتھ. یہ اب ریڈی ہے، اس کو ہم پکا لیتے ہیں. اسی طرح میڈیم لو ہیٹ پہ میں نے پین گرم کر کے یہ میں نے ڈال دیا، اور جب ایک سائڈ ہلکی سی براؤن ہو شروع ہو جائیں گے تو اس کو ہم فلپ کریں گے بہت آرام سے. کو فلپ کریں گے، تھوڑا سائز بڑا ہے تو یہ ٹوٹ سکتا ہے. ہلکا سا براؤن ہو گیا تو میں نے اس کو فلپ کر دیا. اور اب ہم گھی، دیسی گھی، بٹر جو بھی ہے آپ کے پاس اویلیبل وہ لگائیں گے اچھے طریقے سے، اور ان دونوں سائڈس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے. اب ایک سائڈ اچھی طریقے سے پک گئی ہے، ہلکا کر پریس کریں گے تاکہ اندر تک اچھی طریقے سے پک جائے. اور اب گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو اس کو ہم سائڈ ٹرن کر دیں گے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا یہ تیار ہو گیا. اور یہ دیکھیں یہ چیز باہر آ رہی ہے، بہت ہی مزے کا لگتا ہے. اس کو گولڈن براؤن تک پکانا ہے. یہ تیار ہو گیا تو اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں. اس کو سینٹر سے کاٹ لیتے ہیں. اگر آپ کو کاٹنا بہتر لگے ویسے ایسے بھی سرو کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے جو ہے ایزی ہو جائے گا کھانا اگر ہم سینٹر سے ان کو کاٹ کے دیں گے. تو اس کو بھی ہم کاٹ لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر سے کیسا لگ رہا ہے. یہ جی دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے اور بہت ہی چیزی لگ رہا ہے. یہ پرفیکٹ سے پراٹھا پاکٹس ریڈی ہیں. آپ کے بچوں کو بہت پسند ہے کیونکہ میرے بچوں کو تو بہت پسند آتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو تھمس اپ دیں. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کیجیے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو آپ جلد سے جلد دیکھ سکیں. میں تو اپنا پراٹھا پاکٹ چٹنی کے ساتھ کھانے لگی ہوں. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.